اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہاتھ کی انگلیوں پر 9 بار بتائے گئے اس وظیفے سے آپ کی قسمت بدل جائے گی کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ طریقہ مطابق پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر کی جتنی رکاوٹیں ہیں، بندشیں، پریشانیاں ہیں، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اگر یقین نہیں آتا آپ ایک بار یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں، پھر آپ کے گھر جو ہوگا وہ آپ خود دیکھو گے۔ آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے، کسی بھی وقت بندہ رب کے سامنے جھولی پھیلا کر بھکاری اور فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ جس مقصد کو ضد کر کے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے ایسا بن جاؤ، ایسی زندگی بنا لو جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں باپ سے ضد کرتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو وہ چیز لے کر ہی دیتے ہیں۔ ایسے رب کے سامنے اپنی ضد بنا لے۔ رب کی ذات ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے ضرور پورا فرماتی ہے۔ آؤ اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، جن کے گھروں میں جوان بیٹے ہیں، بے روزگار ہیں، وہ لوگ جو سالوں سے قرضے دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، در در کی ٹھوکریں، محتاجیاں آپ کا مقدر ہیں، وہ لوگ جو مایوسی میں جا چکے ہیں، مرنا پسند ہے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، مایوسی کفر ہے۔ ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق دھیان سے اور توجہ سے کرنے کی دیر ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ رب کعبہ سے نیا گھر مانگیں گے، رب کعبہ نیا گھر دیں گے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، باوضو بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا۔ ہر انسان کا مقصد الگ الگ ہے، پریشانی الگ ہے، کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے ہر طرح کی کمر درد، جوڑوں کا درد، گردے کی پتھری اور ہر مسئلے کا حل اس وظیفے سے ہو جائے گا۔ آپ اپنے مقصد کو، اپنی بیماری کو، اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کیجئے۔ اول و آخر 3، 7 یا 11 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ نے ایک سانس میں رب کعبہ کا نام یا کریمو ہاتھ کی انگلیوں پر 9 بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ کرنا کیا ہے؟ اول و آخر 11 بار درود ابراہیم کے ساتھ ہاتھ کی انگلیوں پر ایک سانس کے اندر یا کریمو کو 9 بار پڑھنا ہے۔ سانس نہیں ٹوٹے، سانس ٹوٹ جائے تو وظیفہ دوبارہ شروع کیجئے۔ جب تک ایک سانس میں 9 بار یا کریمو نہ پڑھ لیں وظیفہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے جب یا کریمو پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں پر 9 بار یا کریمو پڑھنا ہے۔ میرا یقین ہے کہ رب کی ذات یا کریمو کے فضائل و برکات سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گی، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، کیونکہ رب کی ذات جب کسی پر نظر کرم فرما دیتی ہے اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ دل میں سوچی ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا، ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا کہ جو لوگ گھر کے حالات، غربت، تنگ دستی، بے سکونی، بے برکتی، کاروبار کی بندش، نظر بد اور حسد کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ رب کی نظر و کرم کے محتاج ہیں۔ وہ بندے یا بندیاں صرف 2 منٹ نکال کر اول و آخر 11 بار درود ابراہیم کے ساتھ ایک سانس میں 9 بار یا کریمو شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے۔ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب اس وظیفے کے بعد آپ نے صرف یہ چھوٹا سا کام ضرور کر لینا ہے۔ اس چھوٹے سے کام کی برکتوں سے آپ فوری طور پر بن مانگے اپنے ہر حاجت کو پورا کروا لیں گے۔ یا کریمو کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کرنا ہے۔ ہر قدم پر استغفار کرتے جائیں۔ آپ دفتر میں ہیں، دکان میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، استغفار پڑھتے جائیں۔ اتنا پڑھیں کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھے کہ آج کون استغفار کا ذکر کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے۔ جاؤ اس کو مالا مال فرما دو، اس کے راستے سے تمام رکاوٹوں، بندشوں کو ہٹا کر کامیابی اس کا مقدر بنا دو۔ اللہ والو، کر کے دیکھیے، یہ وظیفے کے بعد آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئے گی۔
آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ شرط سمجھ لیجئے، توبہ کے بعد جب دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے بیٹھ جائیں کہ مولا کریم آج قبولیت کی گھڑیوں میں یا کریموں کی برکات سے نسلیں آباد فرما۔ مولا کریم سالوں سے در در کی ٹھوکریں محتاجیاں برداشت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔